اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، کل کے درس میں اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں، اور جائز وسیلوں کے حوالہ سے گفتگو کسی حد تک کر چکا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ احباب، کچھ ایسے وسیلوں کے قائل ہوتے ہیں کہ جو وسیلے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ان کا اصرار ہوتا ہے کہ اس وسیلہ کو بھی مانا جائے۔ لیکن ہم اشاعت التوحید و سنہ والے ایسے کسی وسیلہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو قرآن حکیم یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ شخصیات کی ذات کا وسیلہ، اس کے اوپر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ بیٹا، بسم اللہ۔ اس حوالہ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بہت ساری دعائیں خود سکھلائی ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں امت کو سکھائی ہیں۔ لیکن قرآن حکیم کے اندر یا کسی حدیث مبارکہ کے اندر سکھلائی گئی کسی ایک دعا کے اندر بھی جو حدیث صحیح ہو، تو کسی ایک دعا کے اندر بھی کسی شخصیت کے وسیلے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگر یہ شخصیت کا وسیلہ جائز ہوتا، بلکہ کچھ احباب کا تو اتنا اصرار ہوتا ہے کہ کوئی ان کی دعا وسیلے کے بغیر ہوتی ہی نہیں، اگر اس کی کوئی ایسی اہمیت ہوتی، کوئی اس کا جواز ہوتا، تو قرآن و حدیث کے اندر کہیں نہ کہیں تو اس کا ذکر آ جاتا۔ چند آیات اور چند روایات اس حوالہ سے البتہ فریق مخالف وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان سے استدلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کے متعلق میں مختصر سی گفتگو آج کے درس میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، صفحہ نمبر 81 ہے۔
آیت صفحہ نمبر 80 سے شروع ہوتی ہے، پر ہمارے مقصودی الفاظ جو ہیں وہ صفحہ 81 کی پہلی سطر سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ جبکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوں، جاؤکا، اے نبی تیرے پاس آ جائیں، فاستغفروا اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، لوجدوا اللہ توابا الرحیما، تو اللہ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اب اللہ رب العزت نے خود کہا کہ نبی تیرے پاس وہ آ جائیں اور تو ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس میں جو وسیلہ ثابت ہو رہا ہے تو وہ تو کسی نیک بزرگ سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے دعا کروانے کا وسیلہ ہے، اور یہ وسیلہ تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ تو کہیں ثابت نہیں ہو رہا۔ اس میں تو آپ سے دعا کروانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جب، تو صحابہ کرام ان کے پاس جا کے استغفار ان سے کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں تو بس اتنی بات ہے۔ لیکن ہمارے احباب کو اصرار ہوتا ہے کہ نہیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کی قبر کے اوپر جا کر بھی استغفار کروائی جا سکتی ہے، وہاں پر بھی دعا کی گزارش کی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کو یہ خاص طور پر کہا گیا تھا کہ اگر ان سے اپنی جانوں پر کوئی ظلم ہو جائے اور اے نبی وہ تیرے پاس آ جائیں، تو جو خاص طور پر اس آیت مبارکہ کے اولین مخاطب تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، لیکن محفوظ ضرور ہیں کہ ان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن وہ اتنے اعلیٰ انداز میں استغفار کرتے ہیں کہ ان کی خطائیں یقینی طور پر معاف ہو چکی، جہنم کی آگ سے وہ محفوظ ہے۔ کیا صحابہ کرام سے خطائیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو سکتی تھیں؟ کیا وفات کے بعد کسی صحابی سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی تھی؟ تو صحابہ کرام جن کو سب سے پہلے اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے، زندگی میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی ایک واقعہ صحیح سند سے یہ بتا دیجئے کہ کوئی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی دعا کروانے کے لیے گیا ہو۔ خطا تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوئی ہوگی صحابہ کرام سے، لیکن انہوں نے استغفار کی اور اتنے اعلیٰ انداز میں کہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ان کو حاصل ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن انہوں نے استغفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے تو اس کی کوئی درخواست کوئی نہیں کی۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک پہ بھی جا کے کوئی دعا کروائی جا سکتی ہوتی تو کوئی صحابی تو چلا جاتا نا، بلکہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، جو کہ میں کل کے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بارش نہیں ہو رہی تو باقاعدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ قبر نبی بھی تو مدینہ کے اندر ہی موجود تھی، وہاں نہیں جاتے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہتے ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اب ان کی وفات ہو گئی، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، بزرگ ہیں،
تو ہم آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ تو اگر قبر پہ جا کے دعا کروانا بھی جائز ہوتا تو حضرت عمر فاروق ادھر چلے جاتے۔ تو میرے محترم احباب، یہ زندہ نبی جس وقت تک وہ زندہ ہیں تو ان کے پاس پہنچ کے ان سے استغفار کروانے سے متعلق یہ آیت ہے، تو اس کے لیے اس سے دعا والا وسیلہ جائز وسیلہ وہ تو ثابت ہوتا ہے، شخصیت کا وسیلہ ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 صفحہ نمبر 103 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ آیت مبارکہ اس کے اندر بڑا واضح لفظ آ گیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس میں تو بڑی وضاحت سے آ گیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اشاعت التوحید و سنہ والے وہ وسیلے کے تو قائل ہیں، لیکن جائز وسیلے کے قائل ہیں۔ یہاں پر وسیلہ ڈھونڈنے کا ذکر ہے نا، کسی شخصیت کا تو لفظ کوئی نہیں نا کہ شخصیتوں کو وسیلہ بناؤ، یہ تو کوئی ذکر نہیں ہے نا۔ یہی ہے نا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، تو وسیلے جو جائز وسیلے ہیں ان کے ہم قائل ہیں۔ تو یہ آیت ان وسیلوں کے متعلق ہے جو جائز وسیلے ہیں، ہر وسیلہ کے متعلق ہے، ہر قسم کا وسیلہ ڈھونڈو، جائز ہو تب بھی، ناجائز ہو تب بھی ادھر لگ جاؤ، تو یہ یہاں سے کوئی مراد کوئی نہیں ہے، صرف اس میں وسیلہ ڈھونڈنے کا ذکر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسر قرآن صحابی، تو وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ مراد اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور مفسر قرآن تابعی امام مجاہد رحمہ اللہ، وہ بھی اس آیت مبارکہ سے یہی مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جائز وسیلہ ہے، اور پھر خود اس آیت کے اندر اس جائز وسیلے کا بھی تذکرہ ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس سے پہلے بھی تذکرہ ہے، اس سے بعد میں بھی تذکرہ ہے۔ پہلے تذکرہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا وسیلہ جائز وسیلہ، کیونکہ تقوی اپنا عمل ہے، تو عمل کرو، یہ وسیلہ ہے، یہ اللہ کا قرب تک پہنچائے گا۔ تقوی اختیار کرو، اس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ پھر آگے وسیلے کا تذکرہ کر کے آگے کیا فرمایا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ وسیلہ ہے۔ جہاد کرو، یہ آپ کا عمل ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گا۔ تو یہ تو خود آیت کے اندر پہلے بھی بتایا گیا کہ کون سا وسیلہ یہاں مراد ہے، بعد میں بھی بتایا گیا شخصیت کے وسیلے کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اس میں۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 93، صفحہ نمبر 223 ہے۔ معاملہ تو بڑا معروف ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنے بیٹے کی یاد میں بڑے پریشان ہوئے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بیٹے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ پھر ایک طویل عرصہ بعد حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بھائیوں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقاتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک سفر بھی ہوا، دوسرا بھی ہوا، مختلف سفر ہوتے، اور پھر پہچان ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے تعارف ہو جاتا ہے۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب آئندہ آؤ، میرے والد صاحب کو بھی لے کے آؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کے آؤ۔ ان کی بینائی جا چکی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا،
میری یہ قمیض لے کے چلے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، یَأْتِ بَصِیرًا، تو وہ دیکھنے والا ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اللہ کے نبی کی قمیض کا وسیلہ تھا تو اس سے بینائی آ گئی، تو جب صرف ایک قمیض کے وسیلے سے بینائی آ جاتی ہے تو پھر خود اللہ کے نبی کی شخصیت کا وسیلہ وہ جائز کیسے نہیں ہوگا؟ ایک قمیض کا وسیلہ اگر جائز ہے تو پھر تو نبی کی ذات کا وسیلہ تو بطریق اولا جائز ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، قمیض کا درجہ زیادہ ہے یا اللہ کے نبی کا درجہ زیادہ ہے؟ قمیض بے شک نبی کی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال دوسری طرف جس کو شفا مل رہی ہے وہ تو خود اللہ کا ایک نبی ہے، اور خود اللہ کا نبی جو ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی ان کو اپنی ذات کی وجہ سے تو شفا کوئی نہ ملی۔ اصل تو ثابت کرتے ہیں ذات کا وسیلہ، تو ان کی اپنی ذات خود نبی ہیں وہ، تو اپنی ذات کی وجہ سے تو شفا کوئی نہ ملی، قمیض کی وجہ سے مل گئی، تو قمیض جو ہے یہ تو پھر گویا کہ زیادہ درجے والی ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را کچھ خیال کیا کرو، یہ صرف ایک معجزہ ہے، اور معجزے کا تعلق جو ہے وہ عام معاملات سے نہیں ہوتا۔ عام معاملات میں معجزات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، تو یہ ایک معجزے کی بات ہے، اس میں وسیلے والا معاملہ کوئی نہیں ہے، اور معجزے کا فاعل ہمیشہ اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ صرف ایک معجزہ ہے، وسیلے کے معاملہ سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 صفحہ نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو صبر کا وسیلہ جائز ہو گیا، نماز کا وسیلہ جائز ہو گیا، تو پھر صبر بتانے والے، نماز بتانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز کیوں نہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صبر کا وسیلہ اس سے یہ مراد کوئی نہیں ہے کہ ساڑی صبر اگے تے صبر دی اللہ اگے، ساڑی نماز اگے تے نماز دی اللہ اگے، یا صبر مدد کر یا نماز مدد کر، ایسا اس میں کچھ نہیں ہے۔ صبر میرے لیے دعا کر، نماز میرے لیے دعا کر، صبر میری بات اللہ تک پہنچا دے، نماز میری بات اللہ تک پہنچا دے، ایسا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ صبر اور نماز یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ اعمال کرو اور اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، تو یہ تو جائز وسیلہ اعمال کا وسیلہ ہے، اور اعمال کے وسیلے کو ہم جائز قرار دیتے ہیں، قرآن حکیم نے اس کا جائز قرار دیا ہے، ہم اس کو جائز مانتے ہیں، تو اس میں کوئی شخصیت کا وسیلہ ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ چند آیات مبارکہ تھیں کہ جن کو احباب پیش کرتے ہیں، ان کے متعلق میں نے مختصر سی گفتگو کر دی۔ باتیں تو اور بھی بڑی لمبی چوڑی ہو سکتی ہیں، لیکن درس کا مختصر وقت زیادہ اجازت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ روایات کی طرف کہ جن کو اس حوالہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس حوالہ سے چند روایات وہ ہیں کہ جو صحیح حدیثیں ہیں، لیکن ان کا اس مسئلے سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور اس مسئلے میں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ تھا، انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ کوئی بیمار ہوتا تو وہ اس جبے کو دھوتی اور اس کا پانی پلاتی اور بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ برکت کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تو اس کی برکت ہے، اس کا شفا وسیلے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، ذات کا وسیلہ اس سے ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف جبہ مبارک سے ایک برکت ہے، اور برکتیں دینے والا اللہ ہے، لیکن باعث برکت بڑی ساری چیزیں ہیں، تو جبہ مبارک بھی باعث برکت ہے اور اس کی برکت سے شفا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی وسیلے والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ برکت سے متعلق ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے
کہ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، موئے مبارک تھے. کوئی بیمار ہوتا، نظر اتارنی ہوتی کسی کی، تو وہ پیالے کے اندر وہ بال رکھتی تو اس سے نظر اتاری جاتی. تو پیالے کے اندر ان بالوں کو دھویا جاتا اور وہ پانی جو ہے وہ نظر والے آدمی کو پلایا جاتا، اس سے شفا ملتی. تو یہ بھی بال مبارک جو ہیں باعث برکت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ہم قائل ہیں، کسی بھی نبی کے تبرکات ان کے ہم قائل ہیں. تو یہ بھی معاملہ برکت والا ہے، اس کا وسیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کی چند ایک اور روایات تو جو برکت کے حوالہ سے ہیں، تبرکات انبیاء کے متعلق ہیں، تو ان کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ تو ساری وہ برکت سے متعلق ہیں، ان کا وسیلے سے کوئی تعلق نہیں. اب آتا ہوں میں خاص ان روایات کی طرف کہ جو شخصیات کے وسیلے کے حوالہ سے خاص طور پر ذکر کی جاتی ہیں. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ان میں سے اہم روایات جو پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری صرف ضعیف ہی نہیں، ضعیف کے بھی آگے سب سے جو انتہائی نچلا درجہ ہے نا، جس کو موضوع کہتے ہیں کہ من گھڑت روایت ہے، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، تو وہ ساری کی ساری روایتیں اس درجے پہ پہنچتی ہیں. ضعیف کا بھی کوئی ایسا درجہ کہ جو صحت کے یا حسن کے قریب قریب ہو، ایسا کوئی درجہ ان کا نہیں ہے روایتوں کا، بلکہ وہ ضعیف کے نچلے درجے کی روایتیں ہیں، موضوع درجے کی روایتیں ہیں. جن میں سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ مستدرک حاکم کی ایک روایت کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات دنیا میں آئے، بڑے پریشان تھے، دعا کرتے رہے، پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے دعا کی ان کے وسیلے سے، تو پھر دعا قبول ہوئی. اللہ رب العزت نے پوچھا کہ آپ کو اس نام کا کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے مجھے بنایا تھا، عرش کے پائے پر مجھے میری نظر پڑی تو اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں نے سوچا کہ یہ نام اللہ کو کوئی بڑا پسند ہے کہ جس کو اپنے نام کے ساتھ اللہ نے عرش کے پائے کے پر لکھا ہے. تو مجھے یہ چیز یاد آئی تو میں نے پھر اس کے نام کے وسیلے سے دعا کی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف اللہ رب العزت نے خود وہ لفظ بتلائے ہیں کہ جن لفظوں سے سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک طرف یہ خود اللہ بتا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ایک روایت بتا رہی ہے جس کے اندر ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم، امام حاکم رحمہ اللہ جنہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، وہ خود اس بندے کے متعلق کہتے ہیں کہ جس وقت یہ اپنے باپ سے روایتیں کرتا ہے تو یہ من گھڑت روایتیں کرتا ہے، حدیثیں خود گھڑتا ہے، باپ کی طرف منسوب کر کے ان کو مشہور کر دیتا ہے. اور یہ روایت بھی اس نے اپنے باپ سے ہی کی ہوئی ہے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن ابی ہے، اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے. تو خود امام حاکم نے کہا کہ جب یہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. اللہ اللہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ، امام مدینی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ، ابن سعد رحمہ اللہ سب کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے. بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے، اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے. اب ایک طرف بات ہے میرے اللہ کی اور ایک طرف ایک ضعیف ترین راوی کی بات ہے، جھوٹے کذاب راوی کی بات ہے جو کہ حدیثیں گھڑنے والا راوی ہے. تو اللہ کی بات کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس راوی کی روایت کو قبول کر لیں، تو یہ کوئی بھی عدل کا طریقہ نہیں ہے، انصاف کا طریقہ نہیں ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے. اللہ اللہ. پھر اس کے اندر ایک اور راوی عبداللہ بن مسلم، وہ مجہول راوی ہے،
تو ایسی روایت جو ہے یہ کبھی بھی قابل قبول کوئی نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، ایک نابینا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، دعا کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تم ضرور دعا کروانا چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آقا میں بڑا پریشان ہوں، آپ دعا ہی کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں تمہیں دعا خود سکھلاتا ہوں، تم وہ دعا بولو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بِنَبِيِّكَ محمد، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نبی الرحمت جو کہ رحمتوں والے نبی ہیں۔ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوجہ بکا، پہلے وہ لفظ جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف دعا ہے۔ اب صحابی اس کو اللہ کا نبی سکھا رہے ہیں کہ پھر مجھ سے یہ بات کہو کہ اے نبی، اے محمد، میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، انی اتوجہ بکا، میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، الی ربی، آپ کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں اپنے رب کی طرف، فی حاجتی حاضی، اپنی اس حاجت کے معاملے میں، لیقضیہا، تاکہ اللہ اس حاجت کو پورا کر دے، اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس معاملے میں میرے لیے قبول کر لیجئے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی جا رہی ہے، اور زندہ موجود کسی بھی بزرگ سے دعا کروانا وہ جائز وسیلہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی جا رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ نبی اکرم کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے۔ یہاں تک معاملہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور اس کا ذات کے وسیلے سے تعلق کوئی نہیں بنتا۔ لیکن ایک اور جگہ پر یہی روایت کسی اضافے کے ساتھ آتی ہے، اس اضافے کو دلیل بناتے ہیں ہمارے احباب کہ جی ایک صحابی حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک بندے کو یہ دعا سکھلائی کہ یہ دعا تم پڑھا کرو، یہ دعا کیا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ کہتے ہیں کہ چلو دعا کروائی جا سکتی تھی، تو یہاں تو وفات کے بعد جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے حضرت عثمان ابن حنیف والی روایت میں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حضرت عثمان ابن حنیف والی روایت ہے بہقی اور طبرانی کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر ابو جعفر مدینی راوی ہے، امام مسلم، امام نووی، امام احمد ابن حنبل سب کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑنے والا بندہ ہے۔ تو جو حدیثیں گھڑنے والا بندہ ہے تو اس کی روایت موضوع روایت ہوتی ہے، من گھڑت روایت ہوتی ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ غیر ثقہ ہے، امام نسائی، امام دارقطنی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے۔ مزید اس کے اندر عباس بن الفرج اور شبیب بن سعید بھی دو راوی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر محدثین نے جرح کی ہے۔ ایک اور روایت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے کہ ایک بدو آیا، اعرابی آیا، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر گرا دیا اور فریاد کرنے لگا، تو قبر میں سے جواب آیا، قد غفر لک، تیری بخشش ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس روایت کا راوی ابو حیثم بن عدی الطائی ہے۔ ابو حاتم رازی، امام نسائی، دولابی، ازدی، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ حاکم ابو احمد کہتے ہیں کہ یہ ذاہب الحدیث ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ثقہ نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ امام بخاری نے اس کو کذاب کہا، امام ابو داود اس کو کذاب کہتے ہیں۔ ابن عبد الحادی اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ ھذا خبر منکر موضوع، یہ خبر منکر بھی ہے، موضوع بھی ہے۔ ھذا خبر منکر موضوع لا یصح الاعتماد علیہ، اس خبر کے اوپر اعتماد درست نہیں ہے۔ واسنادہ ظلمات بعضها فوق بعض، اور اس کی جو سند ہے تو وہ تو تاریکیوں کا مجموعہ ہے، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی تاریکیاں ہیں۔
تو یہ بھی من گھڑت روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ ایک اور روایت کو پیش کیا جاتا ہے، وہ جو سب سے پہلی روایت میں نے ذکر کی تھی نا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، تو یہ اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اس روایت میں لفظ ہے کہ توسل آدم بعلی و فاطمۃ والحسن والحسین، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت علی کا وسیلہ دیا، حضرت فاطمہ کا وسیلہ دیا، حضرت حسن کا وسیلہ دیا، حضرت حسین کا وسیلہ دیا، تو یہ اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اس کے راوی عمر بن ثابت بن ہرمز، امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ غالی شیعہ ہے، کذاب ہے، حدیثیں گھڑنے والا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ سلف کو یعنی صحابہ کرام وغیرہ کو گالیاں دینے والا بندہ تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ کوی نہیں ہے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ غیر ثقہ ہے، ابو داود کہتے ہیں رافضی ہے، خبیث ہے، امام نسائی کہتے ہیں متروک ہے، ثقہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت بھی بالکل من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط ہو گیا، تو ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آیا اور دعا کی، درخواست کی، تو پھر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور بارش کی خوشخبری دی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق کے دور کی بات کی جا رہی ہے، معاملہ بھی بارش نہ ہونے کا ہے۔ خود حضرت عمر فاروق تو قبر نبی پہ نہیں گئے، وہ تو گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ کون ہے کہ جو ہے نبی اکرم کی قبر پہ جا رہا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ قبر پہ جانے والا ہے کون، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، مجہول الحال ہے۔ دوسری بات یہ کہ روایت کے راوی جو ہے، راوی ہے سیف بن عمر زبی، ابو داود کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ابو حاتم رازی کہتے ہیں متروک ہے، اور ابن حبان نے اس کو زندیق تک لکھا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی حدیث سے منکر ہیں، ابن نمیر کہتے ہیں کہ حدیث سے گھڑنے والا بندہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو حدیثیں گھڑنے والے ہیں، جن کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اور یہ تو بڑی ہی پہنچی ہوئی روایت ہے، اور ایسی عجیب و غریب روایت ہے کہ جس کو سن کے جو ہے نا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فرمایا کہ جب معاملات کے اندر بڑے تھک جایا کرو نا، تمہاری ہمت جواب دے جایا کرے، تو پھر قبروں والوں کو لازم پکڑ لو اور قبروں والوں سے جا کے مدد مانگا کرو۔ یہ تو ساری اسلام کی عمارت ہی زمین بوس ہو گئی نا۔ وہ سارا جو قرآن حکیم کا درس ہے کہ وہ جو غیر اللہ سے مانگنے کی نفی کرتا ہے، اس سب کے خلاف ہو گئی نا یہ۔ اللہ اللہ۔ امام آلوسی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ ہوا حدیث مفترن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے جھوٹ باندھا ہے، بِإِجْمَاعِ الْعَارِفِينَ بِحَدِيثِهِ، حدیث کو پہچاننے والے سب لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے۔ لم يروه احد من العلماء، علماء میں سے کسی نے بھی اس کو روایت تک بھی نہیں کیا۔ ولا یوجد فی شیء من کتب الحدیث المعتمدہ، اور حدیث کی جتنی بھی قابل اعتماد کتابیں ہیں ان کے اندر اس کا وجود بھی کوئی نہیں پایا جاتا۔ اس روایت کا لوگوں نے مشہور کر دی ہوئی ہے، یہ صرف ایک من گھڑت چیز ہے، کوئی اس کے نہ روایت کرنے والا سامنے آتا ہے نہ کسی کتاب میں یہ ملتی ہے۔ تو یہ حال ہے مختلف روایتوں کا۔ اسی طرح کی کچھ اور بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، سب کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرنا وہ تو بڑی طوالت کا باعث ہے۔ اب دو چار جو مثالیں دیتے ہیں تھوڑا سا ان کا بس تذکرہ کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک مثال دی جاتی ہے جی افسر تک پہنچنا ہوئے تو پھر سیڑھی دی تے ضرورت ہوندی ہے نا۔ حالانکہ اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، لوگو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، اللہ خود اپنی جو مثالیں بس ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ کو تو علم ہے کہ کون سی مثال دی جا سکتی ہے، اور تم تو جانتے کوئی نہیں، تو تم مثالیں نہ بنایا کرو۔
مثال جو بنائی گئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کا درجہ کیا رکھا؟ افسر اعلیٰ کا درجہ رکھا، اور جن کو شفیع بنایا جا رہا ہے، جن کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے، ان کا درجہ کیا رکھا؟ سیڑھیوں کا درجہ رکھا۔ ظالم سیڑھی کے اوپر چڑھ کے اس کے اوپر قدم رکھ کے اوپر جایا جاتا ہے، تو انبیاء معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی یہ حیثیت ہے کہ تو بدبخت یہ کہہ رہے کہ وہ سیڑھیاں ہیں اور ہم نے ان کے چڑھ کے اوپر اللہ تک پہنچنا ہے۔ کوئی مثال بناتے ہوئے خیال تو کیا کرو کہ اس میں نبیوں کی کتنی توہین ہو رہی ہے، کہ نبیوں کو سیڑھی بنا رہے ہو اور اس کے اوپر تم چڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے ولیوں کو سیڑھیاں بنا رہے ہو۔ اللہ اللہ۔ پھر ایک اور بات عجیب و غریب کہی جاتی ہے کہ جی سارے کماں چی وسیلہ چلدا ہے، ہر کام چی وسیلہ چلدا ہے، اللہ بھی تے فرشتیاں دے ذریعے کام کرواندے نے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی آپ کے نزدیک بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی کوئی نہیں رہا، اللہ کو کن فیکون کی قدرت بھی حاصل کوئی نہیں، اللہ بھی وسیلیاں دا محتاج ہو گیا تمہارے نزدیک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس کے اوپر میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو اللہ کو بھی وسیلوں کا محتاج کہہ دیں تو پھر وہ آپ تے وسیلیاں تے پھر بڑی واقعی محتاج ہیں، پھر تے انہوں نے اور گل کرن دی کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر کہتے ہیں جی میڈیسن بھی تے ایک وسیلہ ہوتا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ سبب ہے، باعث وہ شفا کا ایک سبب ہے، اور اسباب کا استعمال کرنا وہ ایک جائز چیز ہے، تو اسباب استعمال کرنے سے ہم کب منع کرتے ہیں؟ ایک اور چیز یہ ذکر کی جاتی ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت بھی تو کرنی ہے نا، تو شفاعت بھی تو ایک وسیلہ ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ ہی ہوا۔ تو میں نے کہا شفاعت جب کرنی ہے کیا وہ زندہ نہیں ہوں گے؟ وہ تو قیامت کے بعد ہے نا شفاعت، اور اس وقت نبی زندہ ہوں گے نا، تو زندہ نبی سے دعا کروانا، زندہ نبی سے سفارش کروانا وہ تو ہم جائز کہتے ہیں، اس کو کون منع کہتا ہے؟ اور اس میں بھی اختیار اللہ کا ہے، للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت ساری اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، اللہ نے خود جس کو کہنا ہے کہ تم سفارش کر سکتے ہو بس وہ کر سکے گا، کوئی اور نہیں کر سکے گا، اور جس کے لیے کہنا ہے اس کی سفارش ہو سکے گی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک حد متعین ہوگی کہ اس حد سے اوپر والوں کی سفارش کرنی ہے، نیچے والوں کی نہیں کر سکتے، پھر دوسری حد مقرر ہوگی، پھر تیسری حد مقرر ہوگی، تو جس کے لیے خود اللہ اجازت دیتے جائیں گے سفارش صرف اس کی ہوگی، تو وہ تو اللہ کا معاملہ، اور وہ نبی اکرم اس وقت زندہ ہوں گے تو زندہ سے سفارش کروانا وہ تو ایک جائز چیز ہے۔ ایک اور چیز پیش کی جاتی ہے کہ جی اذان کے بعد خود دعا میں آپ کہتے ہیں آت محمد الوسیلۃ، کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا دے۔ میں کہتا ہوں خدا را لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ، آتے کا معنی ہے عطا کر دے، دے دے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ وسیلہ دے دے، محمد کو وسیلہ بنا دے، اس میں کوئی نہیں ہے، وسیلہ دے دے۔ وسیلہ ہے کیا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ وہ جنت کے اندر ایک مقام کا نام ہے جو ساری انسانیت میں سے صرف ایک بندے کو وہ مقام ملنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی ملنا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے لیے دعا کیا کرو کہ یا اللہ وہ مقام جس کا نام وسیلہ ہے وہ مجھے یا اللہ عطا کر دے۔ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، نہ کہ آپ کو وسیلہ بنانا ہے۔ اور یہی جو مقام وسیلہ ہے، غالب رائے جو ہے وہ مفسرین کی یہ ہے کہ یہ وہی ہے کہ جس کو مقام محمود بھی کہا گیا ہے، مقام شفاعت بھی کہا گیا ہے، کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔